لبيك يا رب الأمم قد لفنا ثوب الندم بالدمع كم فاض الحرم نشكو الخطايا واللمم لا يشتكى إلا إليك. لبيك واغفر للذنوب لبيك ها إني أتوب أصلحني من كل العيوب واغمر فؤادي بالطيوب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا افضل الاولین واشرف الاخرین العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یظلم منکم نذقہ عذابا کبیرا. وقال مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. مومنین کرام، گناہان کبیرہ کو بیان کرتے ہوئے اس سے پہلے ایک عظیم گناہ جس کی قرآن پاک میں بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے اور معصومین کے ارشادات میں بھی اس گناہ کے بہت زیادہ برے آثار اور نتائج جو ہے بیان کیے گئے ہیں، وہ ظلم کرنا ہے اور لوگوں کے حقوق کو ضائع کرنا ہے. اس سے پہلے آپ کی خدمت میں ظلم کا معنی بیان کیا گیا اور ظلم کے آثار اور اس کے برے نتائج اور اس کے عواقب اور انجام کو قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں مختصراً آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں. آج بھی ظلم کے آثار اور اس کے عواقب اور انجام کو روایات کی روشنی میں آل محمد کی ارشادات کی روشنی میں بیان کرنا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان کو ہر طرح کے ظلم سے، زیادتی سے، ناانصافی سے اور لوگوں کے حقوق کو پامال کرنے سے اور لوگوں کا جو مقام ہے، منصب ہے، ان کی جو جائیگاہ ہے، اس کو ضائع کرنے سے حتی الامکان اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے. اور وہ لوگ جو خدا ناخواستہ اپنی زندگی میں ظلم کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے، یا پھر جس چیز کا جو مقام ہے، منصب ہے، منزلت ہے، وہاں سے اسے ہٹایا جاتا ہے، تو ایسے ظلم کرنے والے لوگوں کے لیے بہت زیادہ برے آثار و نتائج روایات اور آیات میں بیان کیا گیا ہے. خلاصہ کلام، ظلم دنیا کی تباہی اور بربادی کا سبب ہے اور قبر میں بھی عذاب اور عقاب کا باعث ہے اور قیامت میں بھی بزرگ ترین عذاب، بزرگ ترین عقاب اور بدترین جائیگاہ جو ہے وہ ظالمین کے لیے ہے. چنانچہ ظلم کے آثار کو بیان کرتے ہوئے اور ظالم لوگوں کی انجام اور عواقب کو بیان کرتے ہوئے سورہ مبارکہ فرقان کی آیت نمبر 19 میں ارشاد رب العزت ہے وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا. وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ، تم میں سے کوئی بھی انسان ظلم کرے گا، اس کا عاقبت اور اس کا انجام یہ ہے نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، ہم اسے بہت بڑا عذاب جو ہے وہ چکھائیں گے. اگر صرف اتنا لفظ بھی کہہ دیتا کہ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا تو کافی تھا، یعنی جو ظلم کرے گا اس کا انجام عذاب ہے، اس کا انجام عقاب ہے، اس کا انجام جو ہے وہ جہنم ہے، تو کافی ہے. لیکن پروردگار عالم نے ظلم کی بدترین انجام
اور ظالمین کی بدترین عاقبت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا عذاب پر اکتفا نہیں کیا ہے بلکہ فرمایا نذقہ عذابا کبیرا، جو سب سے بڑا عذاب ہے، جو عذاب کبیر ہے، جو بزرگ ترین عذاب ہے وہ ظالمین کے لیے ہے۔ لہٰذا ظلم نہ تنہا باعث عذاب ہے، باعث عقاب ہے، بلکہ سب سے عظیم جو عذاب اور عقاب ہے وہ ظالمین کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے ظلم کے آثار کو بیان کرتے ہوئے اور ظالمین کے عواقب اور انجام کو بیان کرتے ہوئے مولا کائنات نے فرمایا ظلم سے بچو، اپنے آپ کو ہر طرح کے ظلم سے، زیادتی سے، ناانصافی سے، لوگوں کے حقوق کو ضائع کرنے سے اور لوگوں پر ستم کرنے سے، ہر قسم کی ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ اور ظلم سے دوری اختیار کرو، اس لیے کہ ظلم باعث عذاب ہے، باعث عقاب ہے، اور ظلم خدا کی رحمتوں سے، خدا کی نعمتوں سے دوری کا سبب ہے۔ تیسرا اثر مولا نے فرمایا ظلم زوال کا سبب ہے۔ زندگی میں جو نعمتیں ہیں ان میں زوال آتی ہے۔ اگر کوئی حکومت برسر اقتدار ہے تو حکومتوں میں زوال آتی ہے۔ مولا کائنات کی بہترین اور منتخب اور انتہائی حکمتوں کا مجموعہ جو غرر الحکم کے نام سے ہے، اس کتاب کی صفحہ نمبر 456 پر یہ روایت موجود ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا قال امیر المؤمنین اتقوا البغی فإنہ یجلب النقم، ظلم سے، ستم سے اپنے آپ کو بچاؤ اور ظلم سے اپنے آپ کو دور رکھو، بچاؤ اپنے آپ کو ہر قسم کی ظلم سے اور ناانصافی سے، اس لیے کہ فإنہ یجلب النقم، ظلم جو ہے وہ خدا کی عذاب اور عقاب کا باعث ہے۔ جو لوگ ظلم کرتے ہیں وہ عذاب الہی سے نہیں بچ سکتے، وہ عقاب الہی سے نہیں بچ سکتے۔ ظلم عذاب کو لے کے آتا ہے، عقاب کو لے کے آتا ہے، اور وہ عقاب میں، عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے ظالم۔ مزید فرمایا وَيَسْلُبُ النِّعَمْ، خدا کی جو نعمتیں ہیں، خدا کی جو رحمتیں ہیں، خدا کی جو عنایات اور الطاف ہے، اس سے محرومیت کا سبب ہے، اور خدا کی نعمتیں سلب ہو جاتی ہے، چھن جاتی ہے۔ یعنی اگر انسان عدل کے راستے پر چلتا رہے اور خدا کی عبودیت اور بندگی کا راستہ اختیار کرے، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھیں، لوگوں کا احترام رکھیں اور اعتدال کے ساتھ اگر زندگی کرے تو خدا اپنی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے اور نعمتیں جو ہے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ لیکن اگر ظلم کریں تو جو نعمتیں خدا نے دی ہے، جو مقام دیا ہے، جو منصب دیا ہے، جو رزق میں جو خدا نے جو فراوانی دی ہے، اور ہزاروں جو پروردگار عالم کی نعمتیں، رحمتیں ہیں، عنایات ہیں، وہ ساری نعمتیں خدا جو ہے وہ چھین لیتی ہے۔ اس لیے مولا نے فرمایا وَيَسْلُبُ النِّعَمَ، سلب کر دیتا ہے پروردگار عالم نعمتوں کو۔ وَيُوجِبُ الْغَيَرَ، اور زندگی میں زوال کا باعث ہے، حکومتوں کی زوال کا باعث ہے، زندگی میں زوال کا باعث ہے، نابودی کا باعث ہے۔ اسی وجہ سے وہ حکومتیں جو ظلم میں حد سے بڑھ جاتی ہے، لوگوں کے حقوق کو کھا جاتے ہیں اور ظلم اور ناانصافی میں حد سے گزر جاتے ہیں، ایسے حکومتوں کے لیے بہت جلد جو ہے وہ زوال کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے نہج البلاغہ میں ایک اور مقام پر ہے، مولا کا فرمان ہے الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم، حکومتیں کفر کے ساتھ باقی رہ سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہتی۔ یعنی اگر حکومتیں ظلم میں حد سے نکل جائے تو وہ حکومت کے زوال کا باعث ہے، وہ حکومت نابود ہو جاتی ہے۔ لہٰذا کفر کے ساتھ حکومت باقی رہ سکتی ہے چونکہ اس نے لوگوں کے حقوق کا خیال رکھا، کافر ضرور ہے لیکن ظلم نہیں کیا ہے۔ لہٰذا وہ کافر حکومتیں جو اپنی عوام کے حقوق کا خیال رکھتی ہے اور لوگوں کے لیے مراعات فراہم کرتی ہے، لوگوں کی ترقی اور تکامل کے لیے بہت ساری امکانات و سہولتیں دیتی ہے، ایسی حکومتیں پروردگار عالم ان کو جو ہے وہ زوال، ان کو نابود نہیں کرتا۔ لیکن وہ حکومتیں جو مسلمان ہونے کے باوجود، وہ کلمہ گو ہونے کے باوجود اگر ظلم کریں، فساد کریں، لوگوں کے خون بہائیں، لوگوں کے حقوق کو ضائع کریں، تو مولا نے فرمایا کہ یہ حکومتیں باقی رہنے کے لائق نہیں ہے۔ ان حکومتوں میں جو ہے وہ یہ حکومتیں ان کو زوال اور نابودی کے جو ہے وہ شکار ہو جاتی ہے۔ اس لیے مولا نے فرمایا
الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم، لہذا ظلم کا جو آثار ہے وہ باعث زوال ہے، باعث نابودی ہے۔ اس لیے مولا کائنات نے فرمایا البغی یوجب الغیر، نعمتوں کی تغییر اور نعمتوں کی زوال کا سبب ہے ظلم۔ مزید فرمایا مولا نے ابعدوا عن الظلم فإنه اعظم الجرائم واکبر المعاصم، ظلم سے دور رہو، جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ اور ظلم سے دور رہنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ دنیا کی جو خامیاں ہیں، برائیاں ہیں، جرائم ہے، ان میں سے سب سے بڑا جو جرم ہے وہ ظلم ہے۔ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ الْجَرَائِمِ، جتنے دنیا میں جرم ہوئے ہیں ان میں سے سب سے بڑا جو جرم ہے وہ ظلم ہے۔ ظلم جرائم میں سے اعظم جرائم میں سے ہے، وَأَكْبَرُ الْمَعَاصِمِ، اور گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے۔ دیکھیں دو لفظ یہاں مولانا نے فرمایا ہے، پہلا لفظ ہے اعظم الجرائم، جتنے بھی دنیا میں جرم ہوا ہے ان میں سے سب سے بڑا جرم ظلم کرنا ہے، حقوق کو مارنا ہے اور لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرنا ہے، اور جتنے بھی گناہ روئے زمین پہ ہوئے ہیں ان تمام گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ ظلم کرنا ہے، فساد پھیلانا ہے، خون بہانا ہے، لوگوں کے حقوق کو جو ہے نا وہ ڈھانا ہے، حقوق کا خیال جو ہے نہیں رکھنا ہے۔ لہٰذا اس میں مولا کائنات نے ظلم کے 3 آثار جو ہے نا وہ بیان کیا۔ ظلم باعث نزول عذاب ہے، ظلم خدا کی نعمت اور رحمتوں سے دوری کا سبب ہے، ظلم جو ہے زندگی میں زوال اور حکومتوں کی نابودی کا سبب ہے۔ مزید ظلم کے آثار کو بیان کرتے ہوئے مولا کائنات نے فرمایا ہے ظلم جو ہے باعث ہلاکت اور نابودی ہے، اور عدل اور انصاف انسان کی زندگی کا وسیلہ ہے۔ جہاں عدل ہو، انصاف ہو، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے اور مظلوم کے حقوق کا خیال رکھا جائے، ضعیف لوگوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے، وہ حکومتیں ترقی کرتی ہے۔ وہ حکومتیں اللہ تعالیٰ ان حکومتوں پر اپنی نظر رحمتیں اور نظر عنایت جو ہے وہ فرماتا ہے، لیکن وہ حکومتیں جس میں ظلم ہو، ناانصافی ہو، اور اللہ ایسی حکومتوں کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے، اور ظالم جو حکومتیں ہیں ان کے لیے نابودی ہے اور ہلاکت ہے۔ مولا نے فرمایا الظلم فی الدنیا بوار، ظلم دنیا میں تباہی اور نابودی کا سبب ہے۔ کتنی حکومتیں نابود ہو گئی ہے ظلم کی وجہ سے۔ فرعون کی حکومت ہے، شداد کی حکومت ہے، اور صدام کی حکومت ہے، تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں کتنی ظالم حکومتیں تباہ و برباد ہو گئی اور ہلاکت اور نابودی کی نظر ہو گئی۔ کیوں؟ ظلم کا انجام تباہی ہے۔ معصوم کا فرمان ہے، مولا کائنات کا فرمان ہے، ظلم کا انجام تباہی ہے، ظلم کا انجام بربادی ہے، دنیا میں بھی تباہی ہے، قیامت میں بھی تباہی ہے۔ اس لیے مولا نے فرمایا الظلم فی الدنیا بوار، ظلم دنیا میں تباہی اور ہلاکت کا باعث ہے، وفی الآخرۃ دمار، اور آخرت میں عذاب کا باعث ہے۔ آخرت میں جہنم کے عذاب ہے اور دنیا میں جو ہے نا وہ خدا کا عقاب ہے۔ نتیجتاً ظلم دنیا کی بھی تباہی کا سبب ہے، آخرت کی بھی تباہی کے سبب ہے۔ ظلم اس قدر اثر انداز ہے انسان کی زندگی کی تباہی اور بربادی میں، دنیا میں بھی تباہی لاتی ہے، یعنی دنیا میں بھی تباہی کا باعث ہے اور آخرت میں بھی جو ہے وہ تباہی کا باعث ہے ظلم اور جور۔ مولا نے ظلم کے آثار کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ایاک والظلم فإنه اکبر المعاصی وإن الظالم لمعاقب یوم القیامۃ بظلمہ۔ مولا نے پوری کائنات کے انسانوں کو پیغام دیتے ہوئے، مسلمانوں کو پیغام دیتے ہوئے، مومنین کو پیغام دیتے ہوئے، وہ ہستی جو عدل و انصاف کا پیکر ہے، جس نے اپنی پوری زندگی ظلم کے خلاف قیام کیا ہے، ظلم کے خلاف جہاد کیا ہے، اور اسی ظلم کے خلاف قیام اور جہاد کرنے ہوئے سے مولا کی شہادت واقع ہوئی ہے، اس عادل ہستی نے بشریت کو، انسانیت کو یہ پیغام دیا ایاک والظلم، اے لوگو، اے مسلمانوں، اے مومنوں، خبردار خبردار اپنے آپ کو ظلم سے بچانا ہے۔
جتنا ہو سکتا ہے ظلم سے دوری اختیار کرنا ہے، اس لیے کہ فَإِنَّهُ أَكْبَرُ الْمَعَاصِي، ظلم جو ہے معاصی میں سے، گناہوں میں سے سب سے بڑا جو ہے نا وہ گناہ ہے۔ بہت سارے گناہ ہیں جن کو گناہان کبیرہ آپ کے خدمت میں بیان کچھ کر چکے ہیں، کچھ انشاءاللہ بیان کروں گا، لیکن مولا کے فرمان کے مطابق سب سے بڑا جو گناہ ہے اکبر المعاصی جو مولا نے فرمایا وہ ظلم کرنا ہے، لوگوں کے حقوق کو ضائع کرنا ہے یا لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرنا ہے۔ پھر ظالم کے انجام کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ظالم قیامت کے دن بدترین عذاب میں مبتلا ہوگا اپنے ظلم کی وجہ سے۔ وہ لوگ جن کے لیے قیامت میں بدترین عذاب ہے، بدترین عقاب ہے، وہ ظالم ہے۔ ظالم معاقب ہے، معذب ہے بدترین عقاب میں۔ مولا نے فرمایا وَإِنَّ الظَّالِمَ لَمُعَاقَبٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِظُلْمِهِ، ظالم بدترین عقاب اور عذاب میں مبتلا ہوگا قیامت کے دن اس کے اپنے ظلم اور ناانصافی کی وجہ سے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگوں نے ظلم کیا ہے، ناانصافیاں کی ہے، ان سب کے لیے پچھتاوا ہوگا، ان سب کے لیے ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی۔ کوئی بھی ظالم دنیا میں نہیں آیا ہے، ظلم نہیں کیا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا جتنے بھی ظالم دنیا میں گزرے ہیں، وہ اس نے چھوٹا ظلم کیا ہو، بڑا ظلم کیا ہو، اپنے ظلم کے حساب سے اسے پچھتاوا ہوگا، ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی، حسرت ہوگی، افسوس ہوگا کہ میں نے کیوں ظلم کیا، میں نے فلاں کا حق کیوں مارا، میں نے فلاں کے ساتھ کیوں یہ ناانصافی کی۔ لہٰذا کوئی بھی ظالم دنیا میں نہیں آیا ہے مگر تمام کے تمام ظالمین کے لیے پچھتاوا ہے، ندامت ہے، شرمندگی ہے۔ سرور کائنات کا فرمان ہے الظلم ندامت والطاعۃ قرۃ عین، ظلم کے برے آثار اور ظلم کے انجام اور عاقبت کو بیان کرتے ہوئے پیغمبر نے فرمایا ظلم ندامت کا باعث ہے، پچھتاوے کا باعث ہے، شرمندگی اور حسرت کا باعث ہے۔ جتنے بھی ظالم ہیں وہ ان کو پچھتاوا ہوگا، دنیا میں بھی پچھتائیں گے، واقعاً پچھتاتے ہیں۔ جب اپنے ظلم کے انجام تک پہنچتے ہیں تو انہیں ندامت ہوتی ہے، انہیں پچھتاوا ہوتا ہے کہ کاش کہ میں یہ ظلم نہ کرتا۔ خاص طور پر وہ حکومتیں جنہیں زوال کی شکار ہو چکے، جن سے حکومت چھن گئی ہے، ان کے اقتدار اور کرسیاں جو ختم ہو گئی، اب وہ بالکل ایسی ندامت اور ایسی پچھتاوے کے شکار ہوتا ہے، افسوس کرتا ہے، روتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے کاش کہ میں ظلم نہ کرتا تو میری حکومت باقی رہ جاتی۔ لہٰذا جتنے بھی ظالمین ہیں جب وہ عذاب میں مبتلا ہوتا ہے، عقاب میں مبتلا ہوتا ہے، جب ان سے ان کے اقتدار چھن جاتا ہے، جب ان کی حکومتیں ہاتھ سے چلی جاتی ہے تو وہ پچھتاوا اور ندامت کی اس طرح کی حالت ان کی ہوتی ہے کہ وہ پھر ندامت کے آنسو گرانے لگتے ہیں۔ دنیا میں بھی ندامت اور آخرت میں بھی ندامت، لیکن اس ندامت کا یا اس پچھتاوے کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، سوائے پچھتاوا کے اور کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چنانچہ پیغمبر نے فرمایا الظلم ندامہ، ظلم ندامت اور پچھتاوا ہے، لیکن اس کے مقابل میں والطاعۃ قرۃ عین، خدا کے احکام پر عمل کرنا، شریعت کے مطابق احکام کا عمل کرنا، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا، لوگوں کے مقام کا خیال رکھنا، لوگوں کی عزت اور آبرو کا خیال رکھنا، یہ باعث سرور ہے، یہ باعث خوشی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہے، قیامت میں خوشی کا باعث ہے، دنیا میں خوشی کا باعث ہے۔ لہٰذا اطاعت اور عدالت خوشی کا باعث ہے، سرور کا باعث ہے، سعادت اور خوشبختی کا باعث ہے۔ ظلم اور فساد جو ہے وہ ندامت اور پچھتاوے کا باعث ہے۔ وہ دن جو ظالمین کی ندامت کا دن ہے، ظالمین کی پچھتاوے کا دن ہے۔ ظالم ندامت اور پچھتاوا اور شرمندگی کی وجہ سے، حسرت کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے کاٹیں گے اور دانتوں سے کاٹتے ہوئے یہ جملہ کہیں گے اے کاش کہ میں ظلم نہ کرتا، اے کاش کہ میں پیغمبر کی ارشادات پر، پیغمبر کی تعلیمات پر میں عمل کرتا اور پیغمبر تک پہنچنے کا کوئی راستہ بنا لیتا، کوئی سبیل بنا لیتا۔ اگر میں دنیا میں پیغمبر کی باتوں پر عمل کرتا، اگر میں شریعت کے قوانین پر عمل کرتا، اگر میں ظلم نہ کرتا، اگر میں فساد نہ کرتا اور اپنے نفس پر، لوگوں پر اگر میں ظلم نہ کرتا تو یہ عظیم دہکتی ہوئی آگ میں نہ جلتا، اس عظیم عقاب کا میں شکار نہ ہوتا۔ لہٰذا ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے اور فریاد کرتے ہوئے یہ جملہ کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ لہٰذا اس آیت اور اس روایت کے نتیجے میں یقیناً جتنے بھی ظالمین ہیں ان کے لیے ندامت ہے، پچھتاوا ہے، شرمندگی ہے، دنیا میں بھی ندامت ہے، ذلت ہے، خواری ہے، قیامت میں بھی
قبر میں بھی اس کے لیے باعث ندامت اور شرمندگی ہے۔ ظلم کے حوالے سے ہماری روایات میں آیا ہے، صرف ظلم کرنے والوں کے لیے ندامت نہیں ہے، صرف ظلم کرنے والوں کے لیے پچھتاوا نہیں ہے، وہ لوگ جو ظالمین کے ساتھ مدد کرنے والے ہیں، ظالمین کے ساتھ نصرت کرنے والے ہیں، ان کو بھی ظالمین کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ لہٰذا ظلم کے حوالے سے ظلم کرنا بھی منع ہے اور گناہ کبیرہ ہے، ظالمین کے ساتھ نصرت کرنا، ظالمین کے ساتھ مدد کرنا اور ان کے اعوان اور انصار بننا، ان کے مددگار بننا، یہ بھی ظلم میں جو ہے وہ شریک ہے۔ بلکہ روایات میں آیا ہے نہ اس نے نصرت کیا ہے نہ اس نے ظلم کیا ہے، بلکہ وہ ظلم کرنے والوں پر خوشحال رہے ہیں۔ کسی نے ظلم کیا اور اس پر وہ خوش ہو گیا، خوش ہونے والے بھی ظالم کے ظلم میں شریک ہے۔ اسی وجہ سے حضرت صادق آل محمد کا فرمان ہے، 3 گروہ برابر کے شریک ہیں اور تینوں جہنمی ہے، پروردگار عالم تینوں کو جہنم میں ڈال دے گا۔ کون ہے وہ 3 گروہ؟ مولا نے فرمایا العامل بالظلم والمعین لہ والراضی بہ شرکاء ثلاثہ۔ اصول کافی میں یہ روایت موجود ہے۔ مولا امام صادق نے فرمایا العامل بالظلم، وہ ظالم انسان جو ظلم پھیلا رہا تھا، لوگوں کے حقوق کو مار رہا تھا، ناانصافی کر رہا تھا اور ظلم اور فساد کو معاشرے میں پھیلا رہا تھا، یہ انسان یہ جہنم میں جائے گا۔ اور وہ انسان والمعین لہ، جو اس کے ساتھ نصرت کرنے والا ہے، تعاون کرنے والا ہے، یہ بھی اس کی ظلم میں شریک ہے۔ والراضی بہ، اور وہ لوگ جو ظلم پر راضی رہے، ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھایا، ظلم کے خلاف جو ہے نا وہ صدائے احتجاج بلند نہیں کی۔ دنیا میں کتنے ظلم ہوتے ہیں، اگر ہم ان ظلم پر آنکھیں بند رکھیں اور منہ بند رکھیں اور خاموش بالکل کسی قسم کے احتجاج نہ کریں تو ہم ظلم میں شریک ہیں۔ اسی وجہ سے ہزاروں احتجاجی مراسم، احتجاجی مظاہرے اور احتجاجی جلوس نکلتے ہیں۔ یہ ضروری ہے تاکہ ظالمین کے خلاف اپنی نفرت کا اعلان کیا جائے اور ظالمین کے خلاف جو ہے اپنی برات کا اعلان کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ ہم تمہارے ظلم پر نالان ہیں اور تمہارے ظلم پر گوئے کہ ظالمین پر ہم لعنت بھیجتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت امام خمینی نے رمضان المبارک کا جو آخری جمعہ ہے، جمعۃ الوداع کو، اسرائیل کے ظلم کے خلاف، ظالم حکومت اور جابر حکومت کے قیام کے خلاف، اس کی ظلم و ستم کے خلاف پورے کائنات کے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم آخری جو جمعہ ہے اس کو یوم احتجاج مناؤ، مظاہرہ کرو اور فلسطین کے مسلمانوں کی حمایت میں اور اسرائیل کی مخالفت میں جو ہے وہ جلوس نکالو۔ یہ ایک عبادت ہے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ شریعت کی ایک ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے امام صادق نے فرمایا کہ ظلم کے خلاف نفرت کرنا چاہیے اور اگر ظلم کے خلاف نفرت نہیں کیا تو وہ ظلم میں شریک ہے۔ چنانچہ اسی بات کو مولا کائنات نے اپنی زندگی کی آخری مرحلے میں وصیت نامے میں یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ نہج البلاغہ کا نامہ نمبر، مولا کا وصیت نامہ ہے نامہ نمبر 47 میں یہ جملہ موجود ہے۔ مولا کا وصیت نامہ جو ایک مفصل وصیت نامہ ہے، مولا نے امام حسن اور حسین کو اور پوری کائنات کے مولا کے ماننے والوں کو نصیحت اور وصیت کرتے ہوئے فرمایا کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ اے دنیا کے مسلمانوں، اے دنیا کے مومنوں، تمہاری زندگی کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے تم ہمیشہ ظالم کے خلاف نفرت کرتے رہو، ظالم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتے رہو، وللمظلوم عونا، اور کائنات میں جتنے بھی مظلوم ہیں ان کے لیے نصرت کرتے رہو، ان کے لیے مدد کرتے رہو، ان کی حمایت میں صدائے احتجاج بلند کرتے رہو۔ دنیا میں کتنا ظلم ہوتا ہے، کہیں 1000 کی تعداد میں مار دیے جاتے ہیں، کہیں 100 کی تعداد میں مار دیے جاتے ہیں، مسجدوں میں بم رکھ کے کتنے مومنین کو نماز کی حالت میں شہید کر دیے جاتے ہیں۔ اب ایسی حالت میں اگر احتجاج بلند نہ کریں تو یقیناً آپ کی سکوت، آپ کی خاموشی اس ظلم کے ساتھ آپ کی مشارکت ہے۔ اس وجہ سے مولا نے فرمایا ظالمین کے خلاف نفرت کرتے رہو اور ان کا دشمن بن کے رہو اور پوری کائنات میں جتنے بھی مظلوم ہے جس طرح سے ہو سکتا ہے ان کی نصرت کرتے رہو، ان کی مدد کرتے رہو۔ دعا کرتے ہیں بارگاہ الہی میں، خدایا ہمیں اپنی پوری زندگی میں عدل اور انصاف کے راستے پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہر قسم کی ظلم سے، ہر قسم کی ناانصافی سے خدایا بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا کائنات سے ظلم کی جڑوں کو نکال کے پھینکنے والی ہستی اور عدل و انصاف کو پھیلانے والے ہستی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا بجاہ محمد وآل طیبین الطاہرین۔
طاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم.